السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے میرا اور آپ کا ہم سب کا اس حلقے میں جڑنا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ آج ہمارا پارہ ہے چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کا جو بقیہ جز ہے اس پارے میں، اس میں جن خاص موضوعات کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کا جو آغاز ہے وہ اس مضمون کی مناسبت سے ایک بہت ہی اہم ہدایت اللہ نے دی، وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے، یعنی مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اور یہاں یاد دلاتی چلوں آپ کو کہ اگر آپ کو ایک آیت کے حساب سے تفسیر کو سمجھنا اور سننا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور جوائن کیجیے گا۔ واٹس ایپ چینل انہی ڈیٹا پر استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو نیٹ کا پیکیج نہیں لینا پڑتا۔ واٹس ایپ پیکیج پر آپ واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو ملے گا ہر آیات کی ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ یہاں تو ہم خلاصہ بھیجتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو ملے گا ہر آیت کا ایک الگ ہی ترجمہ اور تفسیر، مختصر خلاصہ تفسیر۔ تو اگر آپ سورہ آل عمران کے اس مضمون کو، جسے چوتھے پارے کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جو کہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور جوائن کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غل مچایا تھا۔ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے، اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ پہلی یہ کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے اشرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، کہ جن میں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے اور حتیم شامل ہے۔ اور تیسری جو فضیلت ہے بیت اللہ کو، وہ یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہوتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبے سے زیادہ اشرف کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار اس کے بنانے والے خلیل علیہ السلام تھے، اور معاون و مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر آخرت کے سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرط بھی اس میں پائی جائے تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہے، بلا تاخیر، بلا عذر۔ تاخیر کرنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ تو بیت اللہ اتنا شرف اور فضیلت والا مقام ہے۔ فرمایا تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے جب تک اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو تم بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو عمل ہے نا، جو عمل صالح ہے، اس سے جنت ملتی ہے، اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اچھی چیز صدقہ کی جائے، اچھی چیز دینا پڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اچھی بہترین چیز جس کی دل میں محبت بھی ہو۔ چیز خوبصورت ہو تو اس سے محبت خود بخود ہوتی ہے، اور بہت ساری خوبصورت چیزیں ہوں تو ان میں سے کسی ایک سے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے۔ تو وہ جو سب سے زیادہ بہترین چیز ہوتی ہے، جسے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، وہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائے۔ یہ اکمل اور افضل درجہ ہے نیکی کو حاصل کرنے کا، پوری حاصل کرنے کا۔ یاد رکھیں، کمتر چیز یا ضرورت سے زیادہ چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، یا صدقہ کرنے پر اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز ہے اور اجر بھی ملتا ہے، لیکن کمال اجر
کمال اجر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے. تو بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے کہ اس لیے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اللہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ اسے جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کی وسعت دیکھیے کہ وہ ہر ایک کو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے جتنا ہے اس میں سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو. ایک روایت میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، بیر روحا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت منافع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو اللہ کے نبی نے مشورہ دے دیا. اللہ کے نبی سے مشورہ ہوا اور وہ پھر اسے اپنے اقارب اور چچا زادوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے. تو جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پانے والے ہیں. دعائیں کریں کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا. یعنی حسب نسب بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ قربان کرنا شروع کر دیں تو اللہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھا دیں گے. حسب نسب کہیں پیچھے رہ جائے گا اور ہم کہیں اللہ کی بارگاہ میں آگے والوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، آگے والوں کے ساتھ. تو اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کا صحیح مفہوم اور اس کا صحیح فہم عطا فرما دے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. پھر اسی بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ وہ تقسیم نہ ہو جائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تقوی اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کی جائے. پھر اسی بارے میں بتا دیا کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل ہے اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جس پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے. یہ دینی ذمہ داری ہے، مذہبی فریضہ ہے کہ اسی کام کے لیے یہ امت بھیجی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے. دیکھیے اس امت میں آئے تو ہیں، اب شمار بھی ہو، گنتی بھی ہماری اس امت کے اندر ہو. تو کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسے چاہیے کہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے. اور اللہ کی شرط تو یہی ہے کہ مسلمان یا امتی، یہ امت کس کام کے لیے بھیجی گئی ہے کہ نیکیوں کو کرنے کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. تو میری بہنوں یہ اس دنیا میں ہمیں بھیجا اس کام کے لیے گیا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے یعنی نیکیوں کو نہیں پھیلائیں گے، اچھی باتوں کو پھیلائیں گے نہیں اور بری باتوں سے روکیں گے نہیں، تو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور جو ہو رہا ہے آج ہم نے اچھی باتوں کو پھیلانا تو فرض سمجھ لیا ہے، لیکن بری باتوں کو ہم نہیں روکتے ایک دوسرے سے. دیکھیے اگر اچھی باتوں کو نہیں پھیلایا جائے گا اور بری باتوں سے نہیں روکا جائے گا تو ہوگا کیا؟ دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا. جو دین ہماری زندگی سے نکل چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. مسلمان مرتد ہو جائیں گے اور کافر کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا حال، آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو روکنا چھوڑ دیا ہے. برائیوں کو روکنا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اسی کام کے لیے اس امت کو بھیجا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تم نیکی کو، اچھی بات کو پھیلاتے ہو، بری بات سے روکتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو اگر ہم اپنا اس امت میں شمار کروانا چاہتے ہیں تو بقول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ امت میں اگر شمار ہونا چاہیے تو اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کریں. یعنی ملت اسلامیہ کی جو صفات ہے نا وہ بیان کی گئی. امت کی یہ 3 صفات موجود رہیں گی اور وہ 3 صفات کیا ہے؟
اگر یہ 3 صفات تمام کی تمام امت میں موجود ہوں گی تو فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کے ہم حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد ان 3 اوصاف سے محروم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم وہ فضیلت کے حقدار نہیں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو میری بہنوں، اصل کام یہی ہے، اصل کام ہمارا یہی ہے۔ انشاءاللہ اس کام کو بھی سیکھنا ہے نا، تفسیر کو سب سمجھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، تو اس کام کو بھی سیکھنا ہے، اسی کام کے لیے تو بھیجے گئے۔ تو انشاءاللہ جڑ جائیے سلیس اکیڈمی کے ہر اس حلقے سے جس کا نام ہے علم و ذکر کا حلقہ، جس کا نام ہے 5 منٹ کا مدرسہ، جس کا نام ہے دعوت الدین کے حلقات، جس کا نام ہے علم و ذکر کے حلقات۔ تو جڑ جائیے صلاتی حیاتی کے کورس سے، جڑ جائیے سفر آخرت کے کورس سے، جڑ جائیے حیا اور پاک دامنی کے کورس سے، کہ انشاءاللہ ان تمام کورسز کا آغاز شوال سے ہو جائے گا۔ داخلے ابھی کھلے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نیکی کو پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے بن جائیں۔ اسی محنت کے لیے سلیس اکیڈمی فی سبیل اللہ کے راہ میں بالکل مفت، فری آف کاسٹ یہ سارے کورسز کراتی ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک ہم نے یہی کام کرنا ہے، اور کرتے کرتے اس کام کو مرنا ہے، اور ڈرتے ڈرتے اس کام کو کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ میری بہنوں، دین بچوں میں آ جائے، گھر کے ایک ایک فرد کے اندر آ جائے، کہ ماؤں کے اندر دین آ جائے، کہ ماں کے اندر دین آئے گا تو انشاءاللہ نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ رب العزت قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر اسی پارے میں، اسی صورت میں، چوتھے پارے میں اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا، اور اس کے 4 اسباب بتائے۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی منافقین اور کفار سے دل سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اول دوستی کرنی ہی نہیں چاہیے، اور ان کو اتنا پکا سچا دوست بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بالکل دل کے اندر ان کو جگہ دے دی جائے۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر دوسرا سبب یہ کہ یہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے، ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ پھر اسی بارے میں بتایا گیا کہ منافقین کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے بالکل منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثال قائم کی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ نمبر 1، جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان، یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی مضبوطی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ تو جنگ بدر کی جب بات ہو تو بتاتے چلیں کہ 10 رمضان سے 17 رمضان تک یوم فرقان کی یاد میں جنگ بدر کے ایک ایک منظر کو ہم آپ کو سناتے ہیں دل بدل دے کے حلقے میں، کہ شاید یہ میرا آخری رمضان ہو۔ ایک ایک لمحہ تصور کی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کی تاریخ، ایک ایک لمحہ جنگ کا میدان اور اس کی پوری کی پوری منظر کشی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر آپ کے ساتھ اس سال بھی ہوں گے تصور کی آنکھ سے میدان بدر میں۔ غزوہ بدر کا جو ذکر ہے نا، جو کہ سورہ آل عمران میں ہے، وہ صرف محض ایک حوالے کے طور پر آیا، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا ہے، اور ان آیات میں شکست کے اسباب بھی ہیں
اور اس کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں، تنبیہ بھی کی گئی، فہمائش بھی، تنقید بھی کی گئی ہے، تعریف بھی کی گئی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی سے جو بھی کوئی شخص معمولی سے شد بدھ بھی رکھتا ہے نا، تو ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ اہل قریش کو کس طرح ذلت آمیز شکست ملی تھی، اور انہوں نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اور قریش کا لشکر جو تھا یہ 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 700 گھڑسوار تھے، 700 زرہ پوش تھے اور 3000 اونٹ شامل تھے، 500 عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 700 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل رمادہ کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ کہا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ آپ نے دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی بھی صورت میں یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلایا کہ قریش کا جو لشکر تھا 2 بدو مقابلے پر مجبور ہو گیا اور ان کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر جو تھا اس کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ جیسے اسلامی شیروں کے ساتھ جو یہ لڑائیاں ہوئی، ان کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دے کر جبل رمادہ کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید جو تھے وہ اس وقت ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہیں یہ سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور انہوں نے پہاڑ پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا، اور اسلامی فوج جو تھی اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادوں کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ کر آئے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرفہ حملے کا شکار ہوا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمانوں کی فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ ان کے دلوں کو نہ پھیر دیتا تو اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتے ہوئے نظر آئے۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندوزی شروع کر دی۔ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی، اس لیے 55 آیات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا، جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ہے وہ روحہ کے مقام پر پہنچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کے بغیر لوٹ آیا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو وہ ڈانٹ رہا ہے، ملامت کر رہا ہے، اور وہ دوبارہ سے مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ارادے کی خبر ہو گئی تو وہ خود ہی قریشی لشکر کا تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط لگا دی کہ تعاقب میں صرف وہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مجاہدین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ایمان و یقین اور عزم و وفا کا ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھالے، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں وہ رعب ڈال دیا کہ وہ تیزی سے مکے کی جانب کوچ کر گئے، اور اس مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہاں جنگ احد کا بھی ایک بھرپور نقشہ اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اہل ایمان کا ذکر ہے، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین آسمان کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں،
اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کیے گئے۔ فلاح کیا معنی ہے؟ فلاح کے ایسی کامیابی جس کے بعد کسی ناکامی کا خوف ہی نہ ہو، یہ ہے فلاح، یہ ہے کامیابی۔ اور اس کے 4 اصول ہیں۔ نمبر 1 صبر، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2 مثابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3 مرابطہ، دشمنانہ دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا۔ نمبر 4 تقوی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہ سورہ آل عمران یہاں مکمل ہوتی ہے، اور یہیں سے ہماری دوسری سورت سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے چوتھے پارے میں ہی موجود ہے۔ چوتھے پارے کے اہم نکات پر اگر بات کی جائے تو کوئی بھی شخص نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہیں کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے، غور کی کرنا ہے، کیا ہم باقی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ پھر اس بات کی حرص اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہو۔ تو کیا ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں یا دنیا کے فرما بردار ہیں؟ صبر اور تقوی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور متقین لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور جنتی لوگوں کی چند صفات اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف تیزی سے جانا ہے، ہر حال میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، درگزر کرنا اور توبہ کرنا ہے۔ اور اگر انسان دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے ارد گرد نیک لوگ آ جائیں گے کہ نیکوکاروں کے ساتھ رہے گا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ تقوی اختیار کرے، اور اس کی اسی حالت میں موت ہو۔ اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، خیر کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اسی کا ہے، بس ہمارے پاس تو امانتیں ہیں جو ہمیں لوٹانی ہیں۔ اور جو شخص آخرت کو منزل بناتا ہے، دنیا خود ہی اس کے راستے میں آ جاتی ہے۔ نرمی ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، اور جس گھر میں نرمی نہیں ہوتی وہاں خاندانی نظام کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں ہے جو رو کر آنکھ پوچھ لے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے تقوی اور ڈر سے نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دے۔ حاصل کامیابی جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات میں ہے۔ کامیابی تو اسی میں ہے کہ زندگی کلمے والی گزری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات 191 سے 200 تک پڑھتے عموماً، اور اس سنت پر عمل کرنے کی ہمیں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ سوچے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسانیت سے اس کی خدمت کریں۔ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حقوق دیے، دور جاہلیت میں یہ حق نہیں تھے، تو ہمیں بھی یہ حق پورے کرنے چاہیے۔ ہم جاہلیت کے دور میں نہیں جی رہے، بلکہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور قرآن پر ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حکم دیا، اور ان تمام کاموں سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور تقوی ہر حال میں، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنے کا نام ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ سورہ نساء کی تقریباً 23 آیات جو ہیں وہ چوتھے پارے میں ہیں، اور چوتھے پارے میں جو یہ 23 آیات ہیں اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ ہیں یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں، انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث پہ ناجائز استعمال زیادہ کیا جاتا تھا۔ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تعداد ازواج کا جو رواج ہے وہ اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا وہ ادا کرتا اور جس کے چاہتا وہ معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی تھی، نہ ہی ان کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے تھے۔ ایسے سمجھ لیں کہ آپ اسے زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے تھے۔
اسلام نے تعداد بھی مقرر کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لانتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی تھی، وہ قانونی اعتبار سے ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی تھی۔ البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق رکھ لیا جائے ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اور اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے ہم جیسے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لعنتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورتوں کو میراث میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اہل عرب کا ایک مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دے دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم اسے کیسے مال دے دیں کہ جو گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتی، تلوار بھی نہیں اٹھا سکتی، دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو وہ لوگ میراث سے محروم رکھا جاتا تھا ان کے ہاں۔ تو اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی میراث کا حقدار قرار پایا۔ عورتوں کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے اور یہ فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے عورتوں کو۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ کیا گیا جن کے ساتھ قرابت، نسبت، مساہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہاں 24ویں آیت میں آ کر کے سورہ نساء جو ہے وہ چوتھے پارے میں ہوتی ہے، لیکن 25ویں آیت سے 23ویں آیت تک سورہ نساء چوتھے پارے میں مکمل ہوتی ہے اور 24ویں آیت جو ہے ہمیں 5ویں پارے میں ملتی ہے۔ 23ویں آیت پر اللہ رب العزت یعنی چوتھے پارے کا جو اختتام ہے وہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری عورتوں کی مائیں اور تمہاری عورتوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی، یعنی ایسی عورتیں جن کے ساتھ تم نے جنسی تعلق قائم کیا ہو۔ اگر جنسی تعلق قائم نہ ہوا تو پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح میں کچھ گناہ نہیں۔ تمہارے سگے بیٹوں کی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا ایک نکاح میں حرام ہے مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ تو یہاں آ کر ہمارا چوتھا پارہ مکمل اور سورہ نساء کی 23 آیات بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔